بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک عورت کے اندر کتنا غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ اس غرور اور تکبر کی وجہ سے اس عورت کو کون سی تباہی کا سامنا ہوا، کس طرح سے پورا علاقہ، پوری بستی اور پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا، اور وہاں پر وہ غرور کرنے والی صرف ایک عورت بچ گئی۔ ان کے کھانے کا بھی بالکل انتظام نہیں تھا اور پینے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ اس عورت کا جو والد تھا وہ کتنا سخی تھا اور وہ مسلمانوں کی کتنی عزت فرماتا تھا، اور یہ واقعہ کس صحابہ نے بیان فرمایا، ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ تو ناظرین، نعمان بن بشیر بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کہیں یمن کے سفر پر بھیجا۔ جب ہم یمن کے سفر پر جا رہے تھے تو میرے ساتھ 10 اور لوگوں کا بھی قافلہ موجود تھا، یعنی ہم ٹوٹل 10-12 لوگ تھے۔ ہم سفر پر روانہ تھے کہ ہم نے اپنی مشکیں پانی سے بھر لیں اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان بھی جمع کر لیا تاکہ ہمیں راستے میں تنگی نہ پیش آئے، کیونکہ اس دور میں جو سفر ہوتا تھا وہ خاصا لمبا ہوتا تھا۔ لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے، کہیں ان کو ریگستان میں سے گزرنا پڑتا اور کہیں کھنڈروں اور بیابان سے گزرنا پڑتا۔ اس لیے لوگ جب بھی تجارت پر جاتے یا پھر کہیں قاصد کے طور پر پیغام لے کر جاتے یا پھر کسی علاقے کی طرف ہجرت فرماتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان کھلا رکھتے۔ اسی طرح سے حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر پر بھیجا۔ ہم سامان سب کچھ باندھ کر جب سفر پر روانہ ہوئے تو ہمارا گزر ایک بیابان ریگستان سے ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بستی آباد ہے جن کے محلات انتہائی پختہ ہیں، اور وہاں پر لوگ بڑے امیر اور اچھے خاصے محسوس ہوتے ہیں، جیسے وہاں بادشاہت پوری دنیا کی موجود ہو، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پوری دنیا کی دولت وہاں پر موجود ہو، اور پوری دنیا کے کاریگروں کو جمع کر کے وہاں کی عمارات اور محلات تعمیر کیے گئے ہوں۔ تو ہمیں رات پڑ گئی اور ہم نے وہاں پر کچھ ٹائم کے لیے پڑاؤ کیا۔ تو ان کے راجا نے ہمیں اپنی طرف بلایا اور بلا کے ہماری تواضع اور خدمت داری کی۔ ہم نے دیکھا کہ کھانے میں کئی پکوان آ گئے۔ روٹیاں بڑی پیاری پکی ہوئی تھی، کیونکہ گرمی کے دن تھے۔ شربت بھی انہوں نے بڑے لذیذ پیش کیے، اور 10-12 لوگ آ گئے جنہوں نے بکرے ذبح کیے اور دیگیں پکا کے ہماری اچھی خاصی خدمت کی، یعنی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پوری دنیا کے بادشاہ نے ہماری خدمت کی ہو اور ہمیں مال و دولت اور کھانے پینے سے نوازا ہو۔ ان لوگوں نے ہماری خاطر تواضع کرنے کے بعد ہم سے پوچھا کہ کیا ہم لوگ اب آپ کی کچھ اور مدد کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اس وقت نعمان بن بشیر نے ایک صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ ان محلات کے اندر کیا ہے۔ جب صحابہ وہاں پر گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر 10-12 خوبصورت عورتیں ہیں، اور وہ ناچ رہی ہیں اور ڈانس کر رہی ہیں اور کچھ منہ میں گنگنا رہی ہیں۔ ان کے درمیان ایک ایسی خوبصورت پری اور ایسی خوبصورت لڑکی ہے جو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ستاروں کے درمیان 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، یعنی اس کی خوبصورتی بہت ہی لوگوں کے دلوں کو پار رہی تھی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ عورتوں کے اندر بہت ہی حسین اور معمولی طور پر خوبصورت تھی۔
لہٰذا میرا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا ہے۔ نعمان بن بشیر نے ان سے عرض کی کہ کیا آپ اگر اچھا مانے تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں اور اپنے علاقے میں آپ وہاں آباد رہیں۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے اس جگہ سے لگاؤ ہے، تو لہٰذا میں یہیں رہوں گی، ادھر جانا پسند نہیں کروں گی۔ اور اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے قافلے کے اندر کوئی عورت موجود ہے؟ تو حضرت نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ نہیں، میرے قافلے کے اندر کوئی عورت موجود نہیں ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ کیا آپ کے قافلے میں 2 سفید چادریں ہیں جو کہ قافلے میں موجود تھی؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں موجود ہیں اور آپ کو مل سکتی ہیں۔ لہٰذا اس نے عرض کی کہ وہ مجھے چادریں لا کر دے دو۔ چادریں لا کر نعمان بن بشیر واپس آئے اور عرض کی کہ ان چادروں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں دلہن بن کر میری شادی ہو رہی ہے اور دوسرے گھر میں جا رہی ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ لہٰذا آپ نے چادریں ان کے حوالے کی اور آپ چلنے ہی والے تھے کہ عورت دھڑام سے زمین پر گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ نعمان بن بشیر کو بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، وہیں پر آپ نے اس عورت کا تیمم کیا اور ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد وہیں پر قبر بنا دی۔ جب وہاں پر قبر بن گئی اور نعمان بن بشیر آگے یمن چلے گئے اور یمن سے جب واپسی پر آئے تو سارا واقعہ امیر معاویہ کو بتایا۔ امیر معاویہ کو بڑا دکھ ہوا اور کہتے کہ اگر میں بھی وہاں موجود ہوتا کہ کاش میں بھی قافلے کے ساتھ جاتا تو اس عورت سے اس کا حال حوال پوچھتا۔ مختصر یہ کہ اس عورت کی قوم جو تھی ان کے اوپر عروج تھا۔ ان کے محلات اور کھنڈرات جو تھے، پہلے محلات تھے بعد میں کھنڈرات میں بدل گئے۔ یہ سب غرور کی وجہ سے ہوا، کیونکہ غرور اللہ کو پسند نہیں تھا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کون سا سبق سیکھا ہے۔